اسلام آباد میں امن مذاکرات پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا ہم کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پورا مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون۔ فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ ہم مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے وزیراعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لاحق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیراعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پا امن کے لیے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیراعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹن اسٹروکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹروکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر۔ برطانوی وزیراعظم نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے برطانوی ہم منصب کے اسٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ جرمن چانسلر اور اطالوی وزیراعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیراعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، لبنانی عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، اب تک مثبت جواب ہے۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو جلد بات چیت شروع کرنے کی ہدایت۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیل حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نقاط منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے ساتھ ہم معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔
JD وینس کی قیادت میں وفد پاکستان جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، مگر معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران ان تمام چیزوں سے اتفاق کر رہا ہے جن سے اتفاق کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ایران کو فتح کر لیا گیا ہے، ان کے پاس کوئی ملٹری نہیں۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو یہ ان کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ یہ بھی کہا جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا امریکی فوج ایران اور اس کے ارد گرد موجود رہے گی۔ معاہدہ نہ ہوا تو پھر سے حملے شروع کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا اسرائیلی لبنان میں آپریشن روک رہی ہیں۔ نتنیاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ کی امریکی صحافیوں پر تنقید، کہا جانتا ہوں ٹکر کارلسن، میگین کیلی، کینڈس اور ایلیکس مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں دہشت گردی میں نمبر 1 ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہونا اچھی بات ہے۔ ان تمام صحافیوں میں ایک چیز مشترک ہے، IQ کم ہے اور سب احمق ہیں۔ ایرانی اسٹریٹجک کونسل برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ کمال خرازی دم توڑ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کمال خرازی 2 اپریل کو اپنے گھر پر حملے میں زخمی ہوئے تھے۔ حملے میں کمال خرازی زخمی اور اہلیہ شہید ہو گئی تھیں۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی 40ویں روز پیغام میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنۂ ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے اور توانائی کی اہم تنصیبات پر حملے۔ سعودی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ صنعتی سیکیورٹی میں کام کرنے والا ایک سعودی شہری شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے حالیہ حملوں کے بعد مملکت میں کئی توانائی تنصیبات پر آپریشن روک دیے گئے۔ پائپ لائن پر حملوں کے باعث یومیہ 7 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ کویتی وزارت دفاع نے بتایا کویت کا فضائی دفاع فضائی حدود میں ڈرونز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ڈرونز متعدد اہم تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ نیشنل گارڈ کی ایک سائٹ کو دشمن کے ڈرون نے نشانہ بنایا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا، ایران سے گواہی آگے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا اسرائیل کی جہریت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے۔ خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے، جنگ فوری رک گئی۔ پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیراعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پر تنقید، کہا بھارت کا موقف تنگ نظری پر مبنی ہے۔ جے شنکر کا بیان بھارت کی بوکھلاہٹ اور تنگ نظری کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کو تنازعات کو حل کیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت متعدد بار کشیدگی کے باوجود سیز فائر پر پہنچے۔ جنگ بندی کو وسیع دیرپا امن عمل کے لیے نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ طویل تنازعات سے دونوں ممالک کے عوام معاشی طور پر متاثر ہوئی۔ مزید کہا امریکہ ایران سیز فائر کے بعد دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دنیا پاکستان کو امن کے لیے کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے ایران سے پابندیاں ہٹیں گی۔ ایران پر پابندیاں ہٹنے سے پاکستان سمیت دنیا بھر کو فائدہ ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا چیلن، مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس۔ لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی. مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب. شرکا نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنئی شہید ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزیر خارجہ کے رابطے. اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو. امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو. خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون. کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی. اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ. دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا. آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا. دونوں بڑے شہر آ گئے آج. What went wrong with Lahore? بیٹ بیٹسمین شپ. لاہور سے کھیل کر آئیں تو 200 رن کی بات کرتے ہیں. بیٹ شو بائی لاہور قلندر. اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی. 87 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں. ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے پشاور زلمی کی طرف. دو بڑے شہر ہار گئے. آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی. ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ. کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا. اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا. ٹیم سلیکشن میں ہی مسئلہ تھا. کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لاہور قلندرز کھیل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کسی کلب کا میچ ہو رہا ہے. اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی. زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی. آسٹریلین پچ ہے تو تیز بالرز لیتے. احسان اللہ یا کسی اور بالر کو کھلاتے. اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان. کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا.